الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خاص رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دیکھ کے نوری سلاتے رہے، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وذبیہ ابد الدہور وکرما. حضرات، شہادت کے بعد کے مختصر واقعات آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا. انشاءاللہ آج اس کا بقیہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک کتاب ہے سعادت دارین، جو درود شریف کی کتاب ہے، اور اس میں بہت ساری فضیلتیں درود شریف کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں. اسی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہمسایہ میں یعنی پڑوسی میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بادشاہ کے یہاں ملازم تھا. وہ بہت ہی بڑا فاسق اور فاجر، بڑا بدکار، اور اس کی غفلت مشہور تھی. ایک روز میں نے خواب میں دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور اسی ہمسایہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، اور سرکار اسے کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو وہ بزرگ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید علیہ الرحمت و رضوان نے عرض کیا، سرکار یہ آدمی تو بڑا بد کردار ہے اور اس کی غفلت بہت مشہور ہے، آپ اس کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں؟ یہ بڑے تعجب سے سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اس کو بخوبی جانتا ہوں، لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا معمول ہے کہ اس وقت تک یہ سوتا نہیں ہے جب تک رات میں میری بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتا.
میں اسے اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عبد الواحد بن زید علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یہ عجیب و غریب خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہوا، صبح نماز کے لیے پہنچا۔ نماز میں نے کیا دیکھا؟ وہی میرا ہمسایہ، وہی میرا پڑوسی مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے درمیان رات کا خواب اور اس کا قصہ بیان کر رہا تھا، اتنے میں وہ نوجوان آیا۔ آنے کے بعد کہا، حضرت اپنا ہاتھ بڑھائیے، اس لیے کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں، اور میرے آقا خواب میں تشریف لا کر میرے آقا نے مجھے حکم دیا کہ دربار الہی میں نے تیری سفارش کر دی ہے، اس لیے کہ تو میری بارگاہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کی نظر پیش کرتا ہے۔ اب تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کے لیے خیال رکھنا اور عبد الواحد بن زید کے ہاتھوں جا کر توبہ کر لینا اور اس توبہ پر قائم رہنا۔ اس لیے حضور والا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کروں۔ حضرات، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنا یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر دے دی جائے تو درود شریف کے مقابلے میں وہ بالکل ہیچ ہے۔ اور درود شریف پڑھنے والے سے سرکار محبت فرماتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والے سے سرکار اور رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور درود شریف کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور مین پوائنٹ یہ پتا چلا کہ جو درود شریف پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت جلد توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اور جلد از جلد اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا اور بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو ان یزیدی خبیثوں نے، جہنم کے کتوں نے شہید کر دیا تو اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑا دیے، کپڑے اتار لیے، خیمے لوٹ لیے اور ساتھ ہی ساتھ شہیدوں کا سر نیزوں پر اڑس لیے، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش تھا، اور یہ لوگ یہ سارے سر لے کر کوفہ پہنچے۔ سب سے پہلے رات کے اندھیرے میں کوفے میں جو پہنچا تھا وہ خلی بن یزید تھا۔ یہ جہنمی کتا کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے کربلا کی دھرتی پر اپنے ناپاک ہاتھوں سے نواسہ رسول کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ جب سر لے کر پہنچا ہے تو شہر کا دروازہ بند ہے، اس لیے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہے کیونکہ وہاں گورنر عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بددینت خبیث جو گورنر تھا اس وقت، اور اسی نے کربلا میں لڑنے کے لیے عمر ابن سعد کو لشکر دے کر بھیجا تھا۔ یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ تو خولی جو ہے وہ جب دیکھا کہ گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہے تو وہ بڑی لالچ تھی اس کو، میں امام حسین کا سر لے کر جا رہا ہوں تو بہت بڑا انعام دے گا عبید اللہ ابن زیاد، میری جھولی کو بھر دے گا عبید اللہ ابن زیاد، کیونکہ دنیا کے کتے ہیں نا، اور دنیا کے لیے یہ امام عالی مقام نواسہ رسول کو انہوں نے شہید کیا تھا، تو یہ سوچا کہ بہت بڑا انعام ملے گا۔ جب دیکھا گورنر ہاؤس بند ہے دروازہ، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، سوچا کہ کل صبح میں آ جاؤں گا۔ رات کو اپنے گھر آیا تو وہ سر مبارک اس نے تنور میں رکھ دیا۔ تنور آپ جانتے ہیں جس میں
آگ جلائی جاتی ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، اس کے اندر تندوری روٹی آپ نے کھائی ہوگی، وہ تنور میں اس نے رکھ دیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ سر مبارک لایا ہے اور بڑا حسین و خوبصورت سر ہے، کہا وہ کھولی تو یہ کیا لایا ہے؟ کہا ارے تجھے مبارک ہو، کل عبید اللہ ابن زیاد ہمیں مالا مال کر دے گا۔ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ نواسہ رسول حسین ابن علی کا سر ہے۔ بیوی نے کہا تجھ پر دھکار ہے، تجھ پر تف ہے، لوگ مال و دولت لاتے ہیں اور تو نواسہ رسول کا سر لایا ہے، میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گی۔ رات میں جب خولی سو گیا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ تنور سے کچھ روشنی اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، اسے گمان ہوا شاید آگ جلتی ہوئی چھوڑ دی ہے یا اس کو بجھایا نہیں ہے، لیکن جب ڈھکن ہٹا کر دیکھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام کی محبت پہلے سے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، اور زیادہ محبت اس کے دل میں ہو گئی، اور چونکہ خولی نے امام علی مقام کو کہ سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کیا تھا، وہی سر لے کر آیا تھا، لہٰذا اس تاریخ سے خولی کی بیوی اس کی جانی دشمن بن گئی اور ہمیشہ تاک میں رہی کس طرح میں اس دشمن خدا و دشمن رسول و دشمن آل رسول کا خاتمہ کروں، وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ آخر کار وہ مختار بن عبید ثقفی کے خروج کے زمانے میں عبید نے یہ قسم کھائی تھی، مختار بن عبید نے، کہ میں کسی اس قاتل کو چلتا پھرتا نہیں دیکھنا چاہتا جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں گیا تھا۔ مختار بن عبید یہ جو ہے عبد الملک جب ملک شام پر قابض ہوا، اس دور میں یہ کوفہ کی سلطنت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے یہ قسم کھائی، بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، ایک ایک قاتل کو چن چن کر بڑے دردناک طریقے سے بدلہ لیا، قتل کیا، لیکن افسوس اپنے شاندار کارنامے کو وہ برقرار نہ رکھ سکا۔ اگر وہ اس کارنامے کو برقرار رکھتا یعنی مومن رہتا تو رہتی دنیا تک صبح قیامت تک اس کا نام بھی سنہری حرفوں میں لکھا جاتا، مگر اس نے آخر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس پر لشکر کشی کی اور اس کو جو ہے مار ڈالا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی کبھی کعبے کی پاسداری غیروں سے بھی کروا لیتا ہے، اور جو ہے اپنے نیک بندوں کو کا بدلہ لینے کے لیے کبھی دوسروں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ مختار جب جو ہے گورنر کا حاکم ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں کسی طرح کسی قاتل حسین کو زندہ رہنے نہیں دوں گا، لہذا اس نے فوجی بھیجے جس کا سپہ سالار ابو عمرہ تھا، کہا خولی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ گیا اور جب پتا چلا خولی کو کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ایک اپنے گھر کے تہخانے میں یا کوٹری میں جا کر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا جس کا نام نورا تھا کہ تم خبردار میرا پتہ مت بتانا، اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا، لا علمی کا اظہار کر دینا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ چنانچہ جب وہ سپاہی آئے اور اس نے ان سپاہیوں نے نورا سے پوچھا کہ یہ کم بخت خولی کہاں ہے، تو اس نے زبان سے بلند آواز سے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر انگلیوں سے اشارہ کر دیا، دیکھو وہاں چھپا بیٹھا ہے کم بخت۔ زبان سے تو کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن انگلیوں سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ کم بخت وہاں بیٹھا ہے۔ جب تلاشی لی تو دیکھا کہ وہ کوٹری کے اندر ایک ٹوکرا لے کر، بڑا سا ٹوکرا اوڑھ کے چپک کے بیٹھ گیا ہے زمین سے، اس کو نکالا اور کھینچ کے لائے۔ ادھر سے مختار بن عبید سیر کے لیے نکلا، کوفہ کی بازار میں ملاقات ہو گئی، کہا اسے اسی شاہراہ عام پر رکھ کر اسے قتل کرو اور اس کے گھر والوں کے سامنے قتل کرو۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کی لاش کو شاہراہ پر لٹکا دی گئی اور لٹکانے کے بعد اسے آگ لگا دی گئی، اسے جلا دیا گیا
اور جب تک یہ خونی ناپاک جل کر خاکستر نہ ہو گیا وہ مختار بن ابو عبید وہاں سے نہ کھسکا. اللہ اکبر. یعنی وہ خونی جو امام علی مقام کی جس نے توہین کی تھی اور سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا. اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب سے, محبوب میں نے حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا تھا اور تمہارے نواسے حسین ابن علی کے قتل کے عوض میں 70,000 اور 70,000 کو قتل کروں گا. تو دنیا نے دیکھا کہ جو جو کربلا میں گئے تھے قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کیا گیا. کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, کسی کو تیروں سے چھلی کر کے ننگا کر کے تیروں سے اسے نشانہ بنایا گیا اور کسی کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی اور کسی کو ہاتھ پاؤں توڑ کر کے تڑپنے بھڑکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. کسی کی آنکھ میں تیر مارا گیا. اللہ اکبر. حضرات محترم, یہ در حقیقت اس وعدے خداوندی کی تکمیل تھی کہ جو وعدہ اس نے محبوب سے کیا تھا, محبوب جو تمہارے نواسوں کے قاتل نواسے کے قاتل ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, یعنی 70,000 اور 70,000 قتل کروں گا. عزیزان گرامی مقام, بہرحال یہ بات کا واقعہ تھا, میں نے پہلے اس لیے بیان کر دیا کیونکہ خلی کی بات آ گئی تھی. بہرحال یہ جب سر مبارک پہنچا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, کوفہ کا دربار لگا ہوا ہے اور یہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا ہے اور یہ بدبخت کمبخت خبیث کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور امام حسین کے لبوں پر مار رہا ہے. وہاں ایک صحابی رسول ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ او عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے یہاں سے, خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے رسول اللہ کو ان مبارک ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ اگر تو سکیا نہیں گیا ہوتا, بڈھا نہ ہو گیا ہوتا, صحابی رسول کو کہہ رہا ہے اگر تو بڈھا نہ ہو گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, یہ عبید اللہ ابن زیاد کی اطاعت تمہیں مبارک ہو, یہ تمہارے اچھوں کو قتل کرتا ہے اور تمہارے بروں کو باقی رکھتا ہے اور بروں کی جو ہے وہ تم پر اطاعت لازم کرواتا ہے. تو بروں کی حکومت تمہارے لیے اور تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کی ناکامی اور ہمیشہ ہمیش کی تمہارے لیے رسوائی اور ذلت مبارک ہو. یہ کہہ کر روتے ہوئے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم وہاں سے نکل گئے. حضرات محترم, آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اس بدنہاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد کو قتل کیا گیا بعد میں اور اس کے سر کو ایسے ہی مختار بن عبید نے تشت میں رکھا اور اتفاق کہیے اس کو کہ تاریخ وہی 10 محرم کی تھی. اللہ اکبر. اس تقریباً 66 ہجری تھی یا 67 ہجری. تو وہ کہتا ہے مختار بن عبید کہ دیکھو یہی وہ تاریخ تھی جس میں امام کو شہید کیا تھا, سر مبارک کو لایا تھا اور آج بھی اس کا سر, ان کے دشمن کا سر عبید اللہ کا یہاں رکھا ہوا ہے. اتنے میں لوگوں نے کہا کہ آیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ. لوگوں نے کہا کہ آیا. سب لوگ متوجہ ہوئے, دیکھا کہ ایک خطرناک اژدہا آیا. آنے کے بعد اس کے نتنے میں منہ میں گھس گیا اور منہ میں گھس کر نتنے سے نکلا, پھر منہ سے گھسا نتنے سے نکلا, پھر منہ سے گھسا نتنے سے نکلا. ایسا کئی مرتبہ اس نے کیا. پھر لوگ اس کو تلاش, پھر جو ہے لوگ کہنے لگے آیا. اتنے میں لوگ متوجہ ہوئے, دیکھا کہ وہی سانپ پھر سے آیا اور اسی طرح عمل کر کے غائب ہو گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سانپ کہاں سے آیا تھا, کہاں چلا گیا. آپ ذرا غور کیجئے, یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ یزید کے حکم سے یہ گورنر کوفہ بنایا گیا اور یزید کے حکم سے اس نے امام حسین پر فوج کشی کروائی. یزید کے حکم سے اس نے امام حسین کو شہید کروایا. اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو اپنا یہ معمولی جو ہے عذاب اس پر یہ دکھا دیا کہ خطرناک اژدہا آیا اور منہ سے گھس کر نتنے سے نکل گیا. لیکن آخرت کا عذاب کون جانے کتنا دردناک ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام سروں کو پورے کوفہ میں جو ہے وہ گھمایا جائے, تشہیر کی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, آئندہ جو ہے وہ یزید کی مخالفت کی ہمت نہ کر سکیں. شہداء کے سر گھمائے جا رہے ہیں اور کوفی کھڑے ہوئے رو رہے ہیں.
सर इमाम हुसैन को देखकर रो रहे हैं, सराने शहीदों के सरों को देख रहे हैं और रो रहे हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ये तारीखी जुमले हैं जिसे तकरीबन सारे मुहद्दिसों ने रिवायत किया है, नकल किया है। सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, वो कहती है कि दुख है तुम पर, अफसोस है तुम पर, लानत है तुम पर कि तुम लोगों ने खुद खुतूत लिखकर, लेटर लिखकर मेरे भाई हुसैन को बुलाया और जब वो आए तो तुमने नहरे फुरात के किनारे उन्हें भूखा प्यासा 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर ज़बा कर दिया, शहीद कर दिया। तुम पर लानत है, तुमने खुद बुलाया और तुम खुद रोते हो। अल्लाह करे तुम रोते रहो और तुम्हारा रोना कभी बंद ना हो, तुम्हारा गम कभी थमने न थमे। हज़रात मोहतरम जरा गौर कर लीजिए, कौन इतना ज्यादा रोता है, कौन है जिसका गम नहीं थमता है? आप बिला गम कास्ट कहोगे वो शिया और राज़ी है जो रोते हैं, मातम करते हैं। हकीकत में इमाम हुसैन के गम मनाने वाले या वैसे मोहब्बत का दावा करने वाले, खुदा की कसम खाकर कहता हो यही वकूफी है, उन्हीं की ज़ुर्रियत और औलाद है जिन्होंने इमाम हुसैन को खुतूत लिख करके बुलाया था। और इमाम हुसैन जब करबला पहुंचे थे तो शामियों के साथ मिलकर दिरहम दीनार के बंदे दुनिया की लालच में इन्होंने ही इमाम हुसैन पर तलवार चलाई थी, इन्होंने इमाम हुसैन पर तीर बसाए थे, इन्होंने इमाम हुसैन पर नेज़र चलाया था, इन्होंने ही जो है खाको खून में इमाम हुसैन को तोड़वाया था। तो कहना पड़ेगा ये राज़ी और शिया ये बदतरीन और खबीस कौम है, इसलिए जो इनके साथ रहेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। हज़रात मोहतरम ये ढकोसला है शियों का, राज़ियों का, अहले बैत की मोहब्बत का। ये सिर्फ दम भरते हैं, खुदा की कसम ये झूठे हैं। इसलिए राज़ियों से दूर रहो। और आजकल जो नीम राज़ी फैले हुए हैं, तरह तरह के यूट्यूब पे लोग फॉलो करते हैं, मैं आपको खबरदार करता हूँ, फिर से खबरदार करता हूँ, फिर से खबरदार करता हूँ कि आप हरगिज़ यूट्यूब चैनल में ऐसे वैसों की तकरीर मत सुनिए। आपको पता ही नहीं कि उसका मबलग इल्म क्या है, वो जो बोल रहा है सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको इतना इल्म ही नहीं है। लिहाजा ऐसा न हो कि कोई मुकर्रिर बोले आपके दिल में वो बात असर कर जाए। मैं बात सुन्नी आलिमों की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो आलिम जो सुन्नियों के भेष में राज़ी और शिया है और अपने आप को एक फिरका निकला हुआ है जो मौलाई कहता है अपने आप को, या इनका अकीदा है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन के कलमा उस वक्त तक के जो है मुकम्मल नहीं है या जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अलीयुल वलीयुल्लाह ना कहो। हज़रात मोहतरम हमारा अकीदा है, खुदा की कसम हज़रत अली वलीयुल्लाह है, हमारा अकीदा है अली शेर खुदा है, हमारा अकीदा है वो दामाद मुस्तफा है, हमारा अकीदा है बाबे मदीनतुल इल्म है। लेकिन ये क्या वो कहता है कि जब तक कोई इस तरह कलमा ना पढ़े वो कलमा नामुकम्मल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह, यानी इसको भी वो कलमा का जुज़ बताता है। हज़रात मुझे आप बताइए, अगर ये कलमे का जुज़ है, क्या सिद्दीक़ अकबर ने नामुकम्मल कलमा पढ़ा? क्या हज़रत उमर ने नामुकम्मल कलमा पढ़ा? क्या हज़रत उस्मान गनी ने नामुकम्मल कलमा पढ़ा? और खुद हज़रत अली ने नामुकम्मल कलमा पढ़ा है? बता दे कोई हज़रत अली मुर्तज़ा ने इस तरह कलमा पढ़ा हो। जब कलमा मुकम्मल ये है तो हज़रत अली को भी पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह। ये मौलाई ये झूठा फिरका, गुमराह फिरका है, लिहाजा इससे बचो, इससे बचना जरूरी है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मैंने एक यूट्यूब इसी तरह का वीडियो क्लिप किसी ने मुझे भेजा। मैं इस तरह वीडियोस यूट्यूब में ना देखता हूँ ना सुनता हूँ, मुझे किसी ने भेजा, मैंने उसमें देखा कि वो कमबख्त कह रहा है, देखने में तो लग रहा है कि सुन्नी आलिम है, ऐसी वजह पता इख्तियार किया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि जब हुजूर मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो किताब का हवाला दे रहा है। और बड़ी अजीब बात कि किताब का जो हवाला दे रहा है इत्तेफाक से वो हम सुन्नियों की किताब है, वो शवाहिदुन नबुव्वा, तफसीर दुर्र मंसूर और दीगर किताबों का हवाला देके बोल रहा है कि सरकार जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो बाबे जन्नत में उन्होंने हुजूर ने ये लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलिल्लाह। अब इस कमबख्त इससे साबित ये करना चाह रहा है कि इससे साबित होता है कि कलमा के साथ अल्लाह ने हज़रत अली का नाम मिला के लिखा है, इसलिए कलमा उस वक्त तक मुकम्मल ना होगा जब तक अली वलीयुल्लाह ना पढ़ो। हज़रात जरा गौर कीजिएगा,
یہ پہلے ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور حضرت علی رسول اللہ کے بھائی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مدینہ طیبہ میں عقد مواخات باندھ رہے تھے صحابہ کے درمیان، صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے تھے، انصار و مہاجرین کو، تو مولا کائنات روتے ہوئے حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے چھوڑ دیا ایسے ہی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تم روتے کیوں، خوش ہو جاؤ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ حدیث حق اور سچ ہے۔ اگر اس طرح کی روایت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ کا جز بن گئے۔ آپ کو میں بتاؤں اسی طرح کی ایک روایت حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق ذرا جاؤ اور میری انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابو بکر گئے، دل میں یہ سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے جن کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اللہ نے جن کے نام کو عرش میں اپنے ساتھ لکھا، اللہ نے جن کے نام کو ہوروں کی پتلیوں پر لکھا، اللہ نے جن کے نام کو ہوران بہشتی کے سینوں پر لکھا، اللہ نے جن کے نام کو فرشتوں کے ماتھے پر لکھا، اللہ نے جن کے نام کو جنت کے پردوں پر لکھا، اللہ نے جن کے نام کو جنت کے شجر و حجر میں لکھا، اللہ نے جن کے نام کو جنتی دریاؤں میں لکھا، اللہ نے جن کے نام کو ساری کائنات میں لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، تو ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ حضور کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کر دے۔ اس لیے نقاش کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اس نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لے کر آئے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا نے دیکھا اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر یہ کیا کر دیا، میں نے تم سے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، لیکن تم نے یہ اضافہ کیوں کیا؟ اب دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے نہ چاہا آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کرو، اس لیے ضرور میں نے محمد رسول اللہ لکھایا ہے، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا سکتا ہوں یا حضور یہ کہا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے نام کو آپ کے نام سے زیادہ نہیں لکھا ہے۔ اتنے میں جبرائیل امی حال نازل ہونے کے بعد کہا اللہ اکبر، صدیق اکبر کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کرے، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ صدیق اکبر کا نام حضور کے ساتھ جدا کرے، حضور کے نام سے جدا کرے۔ اس لیے جب ابو بکر نے آپ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھایا تو رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اے جبرائیل جاؤ اور میرے رسول کے نام کے ساتھ میرے صدیق کا نام لکھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتائیے آپ اس طرح کی روایت ہے تو کوئی کہے گا کہ ابو بکر صدیق بھی کلمے کا جز ہے، اب کلمہ اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق، یہ جھوٹے ہیں یہ۔ اور جب اہل سنت و جماعت کے علماء سے بات کرنے کی باری آتی ہے پگڑے جھانکتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسوں کے فتنوں سے بچ کے رہیے، اسی میں دین کی بھلائی ہے، ایمان کی بھلائی ہے، اور یہی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سکھاتا بتاتا ہے۔ حضرات درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ بہرحال جب یہ قافلہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے کوفہ کا گشت کر چکا، اب عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اب لے کر ان سروں کو دمشق جاؤ، ملک شام، سیریا جس کو آپ کہتے ہو، ملک شام کا پایہ تخت اس وقت دمشق تھا، اور دمشق میں یزید پلید رہتا تھا۔ تو عبید اللہ نے کہا کہ یہ سروں کو لے جاؤ، یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا، اور گرجا گھر میں کے پاس یہ لوگ رات گزارنے کے لیے رکے، اور بروایت علامہ صدبان یہ لوگ شراب پینے لگے۔ اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اور اس نے خون سے یہ لکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے سے ہی یہ دیوار میں یہ شعر لکھا ہوا ہے ادرج امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب۔ کیا اس
وہ امت جس نے نواسہ رسول حسین ابن علی کو شہید کیا ہے، کیا وہ قیامت کے روز ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ میرے آقا حسین جب شہید ہوئے تو حضرات روایتوں میں آیا ہے، علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اور دیگر مورخین اور محدثین نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رات میں غم میں ڈوبے ہوئے چند اشعار سنے جس کا مفہوم یہ تھا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، نواسہ رسول شہید کر دیے گئے، جن کی پیشانی چمکتی تھی نور خدا سے اور جن کا چہرہ چمکتا تھا نور خدا سے، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں ڈھونڈنے لگی آخر یہ کس کی آواز ہے، تو فرماتی ہیں آواز تو آ رہی تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جنات ہیں جو امام حسین کا نوحہ کر رہے ہیں، امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ نواسہ رسول کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے کہ جنات کو بھی اس کا غم ہے اور جنات بھی رو رہے ہیں، فرشتے بھی رو رہے ہیں، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ اب یہ لوہے کے قلم سے نمودار شعر بھی یہ بتا رہا ہے، یہ گویا اس قلم کو بھی اس کا درد ہے اور قلم سے خون لہو ٹپک رہا ہے اور وہ قلم لکھ رہا ہے ترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا، کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں قیامت کے روز؟ حضرات محترم، ایک روایت میں آیا کہ گرجا گھر کے پادری سے راہب سے لوگوں نے پوچھا یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ شعر کس کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ نہیں معلوم یہ شعر کس کا ہے، مگر اس شعر کو میرے آبا و اجداد کی روایت کے مطابق 500 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اور جنات نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ جو قاتلان امام حسین ہیں یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبروں نے جو ہمارے حضور سے پہلے ہوئے اللہ کے نبیوں نے ان قاتلان امام حسین پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا اور یزید حق پر تھا، امام حسین معاذ اللہ باغی تھے، آپ بتائیے یہ لعنت میں یہ لوگ بھی شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یقیناً یہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو یزید کو حق پر بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، راہب نے جب دیکھا کہ سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں اور بے کسانے اہل بیت ننگی پیٹھ پر سوار کرایا کمبختوں نے ان بیویوں کو، اللہ الصمد۔ حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، جو کربلا میں جو بچ گئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، بیمار تھے اور کیسے شہید ہوتے، امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا ہرگز تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، اجازت نہیں ہے، اگر تم بھی چلے گئے میرے حسینی سادات کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بیٹا تمہیں سے میرا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، اتار کر سر پہ رکھ دیا، یہ تبرکات ہیں جو ہمارے خاندان سے پہنچے ہیں، یہ رسول اللہ کے تبرکات، بابا علی کے تبرکات، حضرت حمزہ کے تبرکات، یہ لوگ اور خلافت سے نوازا امام حسین نے کربلا کے میدان میں، گویا رسول اللہ کے نواسے نے یہ بتایا تم میرے رسول کی غیب دانی کا انکار کرتے ہو، اب ذرا دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور میں یہ خبر دیتا ہوں کہ میرا بیٹا یہ علی اوسط جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اس کو یہ قتل نہ کر سکیں گے بلکہ اسی کے ذریعے سے میرا حسینی سادات کا سلسلہ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم،
امام زین العابدین کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں، ننگی پیٹھ پر جو ہے ان کو بیویوں کو سوار کرایا گیا ہے۔ جب راہب نے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا، کہا یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس کی بیویاں ہیں اور یہ کس کے سر ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ شہیدوں کا سر ہے اور یہ ان کے اہل بیت ہیں۔ تو اس نے راہب نے کہا کہ کون حسین؟ کہا حسین ابن علی جو رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ راہب چونک گیا، چونکنے کے بعد کہا افسوس تم لوگوں پر، تم لوگ کیسے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو اور ان کی اولاد کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا کہ میں 10,000 درہم تمہیں دیتا ہوں، ذرا یہ درہم لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے سر حسین دے دو۔ وہ تو درہم و دینار کے بندے تھے، اسی لیے تو گئے تھے کربلا کے میدان میں، فوراً راضی ہو گئے، 10,000 درہم لے لیے، امام حسین کا سر دے دیا۔ امام حسین کا سر لے کر اس نے آپ کے چہرے مقدس، لبہائے اطہر، زلفان معمر اور سرحائے مبارک کے بال شریف میں جو گرد و غبار خون وغیرہ لگا ہوا تھا، اس نے اس کو تمام خون وغیرہ کو دھویا، صاف کیا، عطر و کافور لگایا، سامنے رکھ کر بڑی تعظیم کے ساتھ اس کی زیارت کرنے لگا۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ ادب پسند آیا، پردہ غیب اس کے نگاہوں سے اٹھ گیا، پردے اٹھ گئے اور اس نے کیا دیکھا کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جب اس نے حسین ابن علی کے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو فوراً پڑھا اے حسین خدا کی قسم تم زندہ ہو، تمہارے نانا جان زندہ ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تم کہتے ہو رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تیرا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، تیرا دادا مر کر مٹی میں مل گیا، میرے رسول زندہ ہے، میرے رسول کے نواسے زندہ ہیں، میرے رسول کے ماننے والا ہر غلام زندہ ہے، رسول اللہ کی امت کا ہر ولی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین ابن علی کی اس سر مبارک کی کرامت ہے، بعد شہادت۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات، اور میں ایسے ویسے واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، مستند روایت ہی بیان کرتا ہوں الحمدللہ۔ مستند جس کی سند ہو اور بابسوق جو روایت ہے، الحمدللہ میں انہی روایتوں کو پیش کرتا ہوں۔ حضرات ایک عجیب و غریب داستان ہے کربلا کی، اور ایک عجیب و غریب شہادت ہے امام حسین کی، دردناک شہادت ہے جس کی کوئی مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے امام حسین کے سر مبارک کی زندگی کا اور کرامت امام حسین کا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ گزر رہا تھا سر مبارک تو ایک صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ سورہ کہف پڑھ رہا ہے، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا سر مبارک کہاں ہے؟ نیزے پر ہے۔ وہ تو سنا ہوگا نا کہ سب لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، سب لوگ مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کو رسول اللہ نے ایسا قرآن پڑھا دیا ہے کہ نیزے پر چڑھ کر امام حسین قرآن پڑھتے ہیں۔ زور سے بولو نا میرے بھائی، نیزے پر چڑھ کر امام حسین قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات قاری نے کہا اس قرآن کی آیت پڑھی سورہ کہف کی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے اصحاب کہف جو ہے وہ ہماری ایک عظیم نشانیوں میں سے ایک عجیب غریب کہانی ہے اصحاب کہف کی۔ اللہ اکبر۔ سر مبارک سے آواز آئی کہ اے قاری سن لے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب تر میرا قتل ہونا اور میرے سروں کا نیزے پر گھمانا ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کریں کہ اس سے بھی عجیب تر امام حسین کی شہادت ہے، اور امام حسین کا سر مبارک سے آواز آ رہی ہے میرا قتل اور میرا حمل، یعنی مجھے قتل کرنا اور مجھے لیے پھرنا میرے سر کو، یہ سب سے زیادہ عجیب تر ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تعالی اگر موقع رہا تو ان واقعات کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ یہ درس سے عبرت ہمیں ملتا ہے کہ کربلا کے واقعے سے، سچے واقعے سے، کہ کبھی آدمی کو لالچی نہیں بننا چاہیے، کبھی آدمی کو دنیا کے بدلے دین
نہیں بیچنا چاہیے، ورنہ سوائے خسران اور سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے آج کا دور بڑے فتنے کا دور ہے، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اور جب ہم نے جان لیا کہ سچا مذہب اہل سنت و جماعت ہی ہے، جس کی تشخیص اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، تو ہمیں اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرنا ہے، ورنہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ فطروں کے بہاؤ میں بہہ کر چلے جائیں گے اور دنیاوی لالچ میں آ کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اور صحابہ کرام کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم سے سماعت کریں۔